السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو بہت زیادہ خوش آمدید آپ کو اس جماعت میں۔ تو ریسنٹلی ہم نے اپنا قرآن مکمل کیا، تو اس کے بعد میرا دل کیا کہ ہم مزید ایک ایسی کلاس کا آغاز کریں جس میں نئے جڑنے والے شامل ہوں اور پرانے جڑنے والے بھی اس سے جڑے رہیں۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے حصن المسلم کا ایک سبق کیا ہے، اسی طرح اگلی کتاب جس کا مجھے خیال آیا وہ ہے جنت کا بیان، ٹھیک ہے۔ تو غیب پر ایمان کے حوالے سے جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور غیب پر جو بھی غیب ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس کو ہم اس دنیا میں محسوس نہیں کر سکتے حواس خمسہ سے، جس کا علم ہم وحی الہی کے ذریعے ہی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح بعث بعد الموت پر ایمان، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ان پر ایمان کیسا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کریں۔ تو ایک میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہم اللہ کی معرفت کے حوالے سے بھی علم حاصل کریں، انشاءاللہ اس پر بھی اگر اللہ نے توفیق دی تو بات کریں گے۔ تو اور اس کے ساتھ اسماء الحسنہ کو ہم سیکھیں تاکہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اور آج کے لیے جو میں نے جس بک کا انتخاب کیا وہ ہے جنت کا بیان۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم جہنم کا بیان بھی پڑھیں گے۔ کتاب الجنہ ہے، جنت کا بیان، محمد اقبال کیلانی کی تحریر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹاپ پیج پہ کیا آ رہا ہے، لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں یعنی جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مومن کے لیے یہ دنیا ایک جیل خانہ ہے۔ ایک جیل میں کیا ہوتا ہے؟ جیل میں آپ کسی کی مرضی پر ہوتے ہیں، آپ وہ نہیں کر سکتے جو آپ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مومن اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے جاتا ہے جنت میں، تو جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہیں گے، جو آپ کا دل چاہے گا۔ اس کے برعکس کافر کے لیے دنیا ایک جنت ہے اور یہاں پر وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن پھر آخرت میں اس کو اپنی مرضی کا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا صفحہ انشاءاللہ صفحہ نمبر 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل جنت ہے یا جہنم؟ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے اور وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ عیش و آرام کی اسی جگہ کا نام جنت ہے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے عمل کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے اور وہ بہت ہی تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ عذاب اور عقاب کی اسی جگہ کا نام جہنم ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جنت اور جہنم کے بارے میں بڑی تفصیلات ملتی ہیں جو واضح ہیں۔ جنت کے بارے میں چند قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت، جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ پھر سورہ رعد میں فرمایا جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی، اللہ اکبر۔ پہلی ہی آیت میں آپ یہ دیکھیں کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے، یعنی اے انسان تو دنیا میں ایک پلاٹ کے پیچھے اتنی محنت کرتا ہے، کبھی حرام میں بھی جا پڑتا ہے، سوچ تو ذرا وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے، اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے۔ پھر جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ دنیا میں ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن وہ خوشی باقی نہیں رہتی ہے۔ کسی بھی فنکشن کی تیاری کے لیے آپ اتنے زیادہ مال لگاتے ہیں، توانائیاں صرف کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ فنکشن بس ایک دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، چند لمحوں کی بات ہوتی ہے۔ تو تیاری کریں اس جنت کی جہاں کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ یعنی دنیا میں تو مومن مرد پر سونا حرام ہے اور ریشم بھی حرام ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ دنیا اس کے لیے ایک قید خانہ ہے، تو جنت میں وہ جو چاہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جناب سے اس کو عطا کیا جائے گا۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ تو بالکل جیسے دنیا میں مومن مرد پر سونا اور ریشم حرام ہے، اسی طرح دنیا میں شراب حرام ہے، لیکن وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی شراب اہل جنت کو پلائیں گے جو کہ عقل پر اثر انداز نہیں ہوگی۔
پھر اس کے بعد فرمایا سورہ رحمان میں اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ چند احادیث مبارکہ بھی اس میں ملاحظہ فرماتے ہیں، جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ بخاری کی روایت ہے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں، اس کا گارا تیز خوشبو والا مسک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجہ کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ روایتیں آج تو میں بس ایک ایک لائن میں پڑھتی چلی جا رہی ہوں، انشاءاللہ ان کا ہی بیان ہم کتاب میں آگے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنت کی وہ باتیں ہیں جو کہ ہمیں موٹیویٹ کریں اور ہم اس جنت کو حاصل کرنے کی تیاری کریں۔ اس کے محلات سونے چاندی کے ہیں، ان کا جو جس چیز سے وہ محلات جوڑے گئے ہیں وہ تیز خوشبو والا مسک ہے۔ اور پھر یہ جو ہم نے پڑھا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ زمین سے آسمان کو دیکھیں اسی طرح ایک درجے والا جنتی اوپر کے درجے والے کو اس طرح دور سے دیکھے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات اور احادیث کے پڑھنے سے ایسی موٹیویشن ملے کہ ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ اور ایمان کو بڑھانے کے لیے کیا ہے؟ علم حاصل کرنا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، تو جیسے ابھی میں نے حصن مسلم کے لیے کہا، اسی طرح اس کے لیے بھی کہتی ہوں کہ ان صفحات کو ضرور ایک دفعہ پڑھیں اور محسوس کریں ان کو، اور اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کریں کہ ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جس پر میں ایمان لاتی ہوں اور جنت ایسی ہی ہے اور مجھے اس کو ہر صورت میں حاصل کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آج ہی میں صبح سوچ رہی تھی کہ جب میرا کوئی پیپر ہوتا تھا نا تو ہم کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، خود کے ساتھ ہی تہیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے فرسٹ آنا ہے، تو بالکل اسی طرح جنت کے لیے ہمارے دل میں یہ ہو کہ نہیں مجھے اول آنا ہے، سابقون الاولون میں شامل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف نیچے کے درجوں پر کفایت نہیں کر لینی بلکہ اوپر کے درجات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔